سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ، معاشرے پر چھائے ہوئے جعلی پیروں کے گناہوں کی شرمناک روداد۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 9۔ وہ سکھوں کی اکثریت کا علاقہ تھا اور اس قصبے میں ہندو بھی آباد تھے۔ بختی کی سہیلیوں میں ایک دو سکھ لڑکیاں بھی تھیں، ایک دو ہندو بھی۔ بختی نے انہیں یہ تو بتا دیا تھا کہ اس کے سسرال اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ وہ جلدی ایک بچہ پیدا کرے تاکہ انہیں یہ یقین ہو جائے کہ وہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ساس اور سسر دادی دادا بننے کے لیے بے تاب تھے۔ یہاں تک تو بختی نے سکھ اور ہندو سہیلیوں کو بتا رکھا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے پیر کے پاس اس مقصد کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ پیر نے اپنی نیت کا اظہار عملی طور پر کر دیا تو اس نے ان غیر مسلم سہیلیوں کو ساری بات بتا دی۔ یہ بھی سہیلیوں کو بتایا کہ اس نے خاوند سے کہا ہی کہ وہ اس پیر کو چیلنج کرتی ہے کہ اپنے تعویذوں کے زور پر اولاد پیدا کر کے دکھا دی۔ اس نے کہا کہ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہے کہ وہ اس پیر سے کس طرح بچے۔ وہ کہتی تھی کہ اس کا خاوند ہی اگر ہم خیال ہو جائے تو شاید نجات کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اس نے اپنی ماں کے متعلق بتایا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا، اور یوں سمجھیں کہ ماں کی تاریخ اپنے آپ کو بیٹی کی ازدواجی زندگی میں دہرا رہی ہے۔ دیکھو بختی، ایک ہندو سہیلی نے کہا، اگر تم مذہب کو درمیان میں نہ لے آؤ تو میں تمہاری کچھ نہ کچھ مدد کر سکتی ہوں۔ تم بات کرو، بختی نے کہا۔ میرا مذہب کہتا ہے کہ پیروں کو ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ پیر ہر مراد پوری کرتے ہیں گناہ ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بات کہنا چاہتی ہو تو ضرور کہو۔ میں تمہیں ایک ہندو جوتشی کے پاس لے جانا چاہتی ہوں، ہندو سہیلی نے کہا۔ وہ نجومی بھی ہے اور رمل فال کا ماہر ہے۔ وہ تمہارا ذائچہ بنائے گا اور جو بتائے گا وہ 16 آنے صحیح ہوگا۔ کیا وہ میری مراد پوری کر دے گا؟ بختی نے پوچھا۔ یہ تو وہی بتائے گا، سہیلی نے جواب دیا۔ مراد پوری ہونے والی ہوئی تو وہ بتا دے گا کہ پوری ہو جائے گی، ورنہ صاف کہے گا کہ یہ مراد پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسری سہیلیوں نے اس ہندو لڑکی کی تائید کی اور بختی نے کہا کہ وہ اس جوتشی کے پاس ضرور جائے، اس سے کم از کم یہ معلوم ہو جائے گا کہ بختی کی زندگی میں بچہ لکھا بھی ہوا ہے یا نہیں۔ ماں کے ہاں یا کسی سہیلی کے ہاں جانے سے بختی کو سسرال میں کوئی نہیں روکتا تھا۔ دوسرے دن وہ دو سہیلیوں کے گھروں میں جانے کا کہہ کر گھر سے نکل گئی تھی اور اس ہندو سہیلی کے ہاں پہنچی۔ اس لڑکی نے ایک اور عورت کو ساتھ لیا اور یہ عورت بختی اور اس کی سہیلی کو ایک برہمن کے گھر لے گئی۔ اس عورت کی باتوں سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس برہمن جوتشی کے ساتھ اس کی خاصی بے تکلفی ہے۔ پنڈت جی مہاراج، عورت نے جوتشی سے کہا، یہ لڑکی مسلمان ہے، اسے ہم آپ کے پاس لائی ہیں۔ یہ ایسے گھر میں بیاہی گئی ہے جو ایک پیر کو مانتے ہیں اور سارا خاندان اس پیر کا مرید ہے، لیکن یہ لڑکی خدا کی ذات کے سوا کسی اور کو نہیں مانتی۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ یہ پیر ابھی نوجوان ہے اور وہ اس لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اب آپ نے اس پر ثابت کرنا ہے کہ پیر سچا ہے یا جھوٹا، اور وہ اسے جو کچھ بتا رہا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کے معاملے میں کتنے متعصب ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ تعصب اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب پہلے مسلمان نے اس ملک میں قدم رکھا تھا، پھر یہ تعصب اس وقت شدت اختیار کر گیا جب پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ بختی نے ہمیں بتایا کہ اس عورت کی زبان سے پنڈت نے یہ بات سنی تو اس کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جیسے وہ اس معاملے کو ایک چیلنج سمجھ کر ذائچہ بنوائے گا اور ثابت کرے گا کہ مسلمانوں میں پیر پرستی والا عقیدہ محض بے بنیاد ہے۔ پنڈت نے بختی کا دایاں ہاتھ اپنے سامنے پھیلا کر لکیریں دیکھنی شروع کر دیں اور وہ ان لکیروں پر جھکتا ہی گیا۔ اس نے بہت ہی غور سے بختی کے ہاتھ کی ایک ایک لکیر دیکھی اور پھر ایک سلیٹ پر خانے سے بنوائی اور ہندی میں ہر خانے میں کچھ لکھا۔ پھر سلیٹ پر اس نے پانسا پھینکا اور اسے کچھ دیر تک دیکھتا رہا۔ آخر اس نے ایک کاغذ نکالا اور بختی سے اس کا نام، پیدائش کا مہینہ اور سال پوچھا، جو اس نے لکھ لیا۔ پھر بختی کی ماں کا پورا نام پوچھ کر لکھا اور پھر اس سے پوچھا کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ پنڈت جی مہاراج، بختی نے بلا جھجک کہا، کیا آپ میرے اس باپ کا نام لکھنا چاہیں گے
جو میری ماں کا خاوند ہے یا اس شخص کا نام لکھیں گے جو میرا صحیح باپ ہے اور میں جس کے گناہ کی پیداوار ہوں؟ پنڈت نے ہی نہیں بلکہ اس عورت نے اور بختی کی سہیلی نے بھی چونک کر بختی کی طرف دیکھا۔ اپنی سہیلی پر بھی وہ پہلی بار یہ انکشاف کر رہی تھی کہ وہ موجودہ پیر کی باپ کی بیٹی ہے۔ کون ہے تمہارا باپ؟ پنڈت نے پوچھا۔ موجودہ پیر کا باپ جو مر چکا ہے، بختی نے جواب دیا۔ میں کسی شک اور شبہ میں یہ بات نہیں کر رہی، میں بالکل سچی بات کہہ رہی ہوں اور یہ مجھے میری ماں نے بتایا ہے۔ اسی کا پورا نام بتاؤ، پنڈت نے کہا۔ مجھے اس باپ کا نام چاہیے جس کا خون تمہاری رگوں میں رواں دواں ہے، اسی کا خون تمہیں دنیا میں لایا ہے۔ اس کے بعد پنڈت نے کاغذ پر ہندی میں کچھ الفاظ لکھے اور ہند سے لکھے اور پھر اپنا کوئی حساب کتاب کرتا اور جوڑتا رہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس کام میں ڈوب گیا ہے اور دنیا کی اسے کوئی ہوش نہیں۔ بختی نے ہمیں یہ بات خاص طور پر بتائی کہ اس پنڈت نے اس کے جسم کو سوائے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پھیلا کر دیکھنے کے ہاتھ نہیں لگایا، اس کی آنکھوں میں پھونکیں نہیں ماری، نہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے کے قریب کیا اور نہ اس نے اس کی لمبوتری اور مرمری گردن پر ہاتھ پھیرا۔ وہ تو بختی سے جیسے لا تعلق ہو گیا تھا۔ اس نے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزار دیا تھا اور آخر نظریں کاغذ سے ہٹا کر بختی کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ہلکی سی کرن نمودار ہوئی۔ اب غور سے سن لڑکی، پنڈت نے کہا، تیرے اندر کبھی کوئی جن داخل نہیں ہوا تھا، نہ تجھ پر کوئی جن کا قبضہ ہے۔ کسی جن نے تیرے بدن سے پیدا ہونے والے بچوں کو نہیں روکا، نہ ہی جن انسانوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا کرتے ہیں۔ تیرے ہاتھ میں بچے تو لکھے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ اس خاوند کے نہیں ہوں گے۔ تو ایک فریب کاری اور نوسر بازی کا شکار ہو رہی ہے۔ یہ پیر تیرے بدن سے اپنا بچہ پیدا کرنا چاہتا تھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ تیرے حسن اور تیری جوانی سے پورا لطف اٹھانا چاہتا ہے۔ تو نے یہ اچھا کیا کہ مجھے اپنے اصل باپ کا نام بتا دیا تھا، ورنہ یہ سارا ذائچہ غلط ہو جاتا۔ پنڈت جی مہاراج، بختی نے پوچھا، اگر میں بچوں کو جنم دوں گی اور وہ اس کے باپ کے نہیں ہوں گے تو وہ کس کے ہوں گے؟ کیا میں بچے پیدا کرنے کے لیے اپنے خاوند کو دھوکہ دوں گی؟ یہ ضروری نہیں ہے، پنڈت نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ تیرا یہ خاوند دنیا سے اٹھ کر تجھے بیوہ کر جائے اور تو دوسری شادی کر لے، شاید ایسا ہی ہو۔ کب؟ بختی نے پوچھا۔ صحیح دن یا صحیح مہینے نہیں بتائے جا سکتے، پنڈت نے کہا۔ کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ تیری اولاد ناجائز نہیں ہوگی۔ ایک طوفان سا یا ایک زلزلہ سا آتا نظر آتا ہے جو قیامت جیسی صورت پیدا کر دے گا۔ حالات بہت بڑی کروٹ بدلتے نظر آتے ہیں، یہ حالات تجھے ایک اور ہی زندگی میں پھینک جائیں گے۔ تو کیا میں در بدر ٹھوکریں کھاتی پھروں گی؟ بختی نے پوچھا۔ ٹھوکریں کم ہی نظر آتی ہیں، پنڈت نے کہا۔ ایک سفر نظر آتا ہے جو بڑا ہی لمبا اور بڑا ہی کٹھن ہوگا۔ تو نے حوصلہ قائم رکھا تو یہ سفر کر جاؤ گی اور منزل پالو گی۔ اگر تیرا پیر یہ کہتا ہے کہ تیرے بدن سے اس خاوند کے بچے پیدا ہوں گے تو وہ بالکل غلط ہے۔ اس کے پاس سوائے پیری مریدی اور گدی نشینی کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پنڈت جی مہاراج، بختی نے کہا، کوئی طریقہ بتائیں کہ میں اپنے آپ کو اس پیر سے بچا کر رکھوں۔ کیا آپ اس طرح کے تعویذ نہیں دیا کرتے جو پیر وغیرہ مسلمانوں کو دیا کرتے ہیں؟ نہیں، پنڈت نے جواب دیا، کاغذ کے پرزے کسی کی قسمت نہیں بدل سکتے۔ میں تجھے ایسا کوئی تعویذ نہیں دوں گا۔ تو نے پوچھا ہے کہ اس پیر سے تو کیسے بچ سکتی ہے؟ یہ تیری اپنی ہمت ہے اور تیرا اپنا دماغ۔ اگر تیرا خاوند اس پیر میں یقین رکھے ہوئے ہے کہ اس خاوند کا بچہ پیدا ہو جائے تو اسے کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر اور اپنی مٹھی میں لے کر ہوشیار پور لے جا اور اس سے اس کا ڈاکٹری معائنہ کرا لے۔ صاف نظر آئے گا کہ یہ اولاد پیدا کرنے کا وصف اور صلاحیت رکھتا بھی ہے یا نہیں، اور تجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے پردوں کے جو پیچھے دیکھا ہے وہ صحیح تھا یا غلط۔ بختی نے ہمیں سنایا کہ اس پنڈت نے زبان کا کوئی جادو نہ چلایا، نہ اس کے انداز میں چرب زبانی کا شبہ تھا۔ وہ سیدھی سادی بات کرتا تھا، جیسے ڈاکٹر مریض کو بتاتا ہے کہ اسے کون سا مرض لاحق ہے، اور پھر اس پنڈت نے ایسی باتیں کہیں کہ پنڈت کے دل میں پیروں کے خلاف جو نفرت بھری ہوئی تھی وہ اور زیادہ ہو گئی۔ وہ جب اس پنڈت کے گھر سے نکلی تو اس کے عقیدے اور حوصلے میں نئی تازگی اور نئی تقویت آ گئی تھی۔ اس رات بختی نے اپنے خاوند کو شیشے میں اتارنا شروع کر دیا۔ اس کا حسن اور اس کا شباب اور پھر بختی کا والیانہ انداز طلسماتی اثرات کے حامل تھا۔ اس نے خاوند کو یہ نہ بتایا کہ وہ ایک جوتشی سے کیا کچھ معلوم کر آئی ہے۔
اس نے پیر کے رویے کے متعلق بات چھیڑ دی۔ خاوند کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ پیر پرستی کو وہ مان لیتی ہے، لیکن جہاں تک تعلق اس نوجوان پیر کا ہے، یہ بد کردار اور بدمعاش آدمی ہے۔ خاوند اس کا ہم خیال نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ابھی تک یہ توقع لیے ہوئے تھا کہ پیر کوئی ایسا تعویذ دے گا اور کوئی ایسا عمل کرے گا کہ وہ اسے باپ بنا دے گا۔ بختی کہتی تھی کہ پیر کے ہاتھ میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ وہ صاف کہتی تھی کہ یہ اوچھا اور نوجوان پیر اس کے بطن سے اپنا بچہ پیدا کر کے کہے گا کہ لو تم باپ بن گئے۔ پھر میری ایک بات مان لیں، بختی نے کہا، کسی بہانے ہوشیار پور چلتے ہیں، سنا ہے وہاں میڈیکل ٹیسٹ کے باہر ڈاکٹر موجود ہیں، وہاں سے ہم دونوں اپنے اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں، ساری بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ نقص مجھ میں ہی ہو اور آپ بالکل ٹھیک ہوں، اور معاملہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ خاوند ذرا جھیم سا گیا اور ٹال مٹول کرنے لگا، لیکن اس نے صاف انکار نہ کیا۔ بختی نے ناز و انداز کے ذریعے اسے منوا لیا۔ 2 ہی دنوں بعد خاوند نے اپنے ماں سے کہا کہ وہ بختی کے ساتھ ہوشیار پور جانا چاہتا ہے۔ اس نے مقصد سیر و تفریح بتایا۔ ماں نے اور باپ نے بھی انہیں اجازت دے دی تھی۔ اگر وہ اکھڑ قسم کا خاوند ہوتا تو پھر بختی کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی۔ پھر بھی ایک مشکل موجود تھی جو کسی طور ٹل نہیں سکتی تھی، وہ یہ کہ ایک ہی روز بعد پیر کے ہاں جانا تھا۔ بختی نے خاوند سے کہا کہ پہلے ہوشیار پور چلتے ہیں اور پھر پیر صاحب کے ہاں جائیں گے، لیکن خاوند پیر کے حکم کو ٹالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بختی سے کہا کہ پیر صاحب کے ہاں جانا ضروری ہے، کیونکہ یہ ان کا حکم ہے جو ٹالا نہیں جا سکتا۔ بختی نے زیادہ زور اس لیے نہ دیا کہ خاوند نے اس کی یہ بات مان لی تھی کہ ٹیسٹ کروا لیں گے۔ پیر کے ہاں جانے کا دن آ گیا تھا اور دونوں چلے گئے۔ پیر حسب معمول دونوں کو اسی کمرے میں لے گیا۔ اس نے وہی حرکتیں اور وہی اداکاری کی جو بختی کو زبانی یاد ہو گئی تھی۔ بختی نے صاف طور پر محسوس کیا جیسے پیر کچھ غصے میں ہو۔ اگر وہ غصے میں ہی تھا تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ یہ لڑکی اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ پیر ابھی نوجوانی کی عمر میں تھا اور اسے ابھی باپ والا تجربہ اور تحمل حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کے باپ نے بختی کی ماں کو رام کر لیا تھا، جو اس کی استادی کا کمال تھا۔ یہ استادی ابھی اس نوجوان بیٹے کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہ بےتاب ہو گیا تھا اور صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ اس نے بختی کے خاوند سے کہا کہ وہ ذرا سی دیر کے لیے باہر چلا جائے، کیونکہ وہ اس کافر جن کو حاضر کرنا چاہتا ہے اور جن خاوند کی موجودگی میں نہیں آ رہا۔ خاوند اٹھا تو بختی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیر نے اسے بیٹھے رہنے کو کہا تو بختی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خاوند وہاں موجود رہے۔ پیر نے ڈانٹ کر اپنا حکم دہرایا۔ نہیں یا سرکار، بختی نے کہا، میری روح بھی آپ کو سلام کرتی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کہیں گے کہ شلوار اتار دو۔ میں خاوند کی اجازت سے اور اس کی موجودگی میں اپنے آپ کو برہنہ کروں گی۔ لو، وہ آ گیا ہے۔ پیر نے کھوکھلی سی ہنسی ہنس کر کہا، میں آج دیکھتا ہوں یہ تمہیں کس طرح برہنہ ہونے کو کہتا ہے۔ یہاں بیٹھ جاؤ اور میرے آگے سر جھکا لو۔ بختی نے ایسا ہی کیا۔ پیر حسب معمول پلنگ پر بیٹھا تھا اور بختی کو اس نے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا کر اس کا سر اپنے آگے یعنی اپنی گود میں جھکا لیا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے وہ اس کی کنپٹیاں آہستہ آہستہ ملنے لگا۔ 1-2 منٹوں بعد اس نے بختی کا سر اوپر اٹھایا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ اتنی اکھڑ نہ بنو بختی، پیر نے اب اپنے قدرتی انداز میں کہا، اگر تم نے بچہ پیدا نہ کیا تو تمہیں طلاق مل جائے گی اور اتنا اچھا گھرانہ تمہیں نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے تمہاری دوسری شادی ہی نہ ہو۔ بختی پیر کا یہ انداز جان گئی اور اب پیر اسے ایک آوارہ ذہن نوجوان کی صورت میں نظر آنے لگا۔ بختی اسے اسی مقام پر لانا چاہتی تھی۔ مجھے صاف صاف بتا دیں، بختی نے کہا، آپ میرے بدن سے اپنا بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ میں کسی قیمت پر قبول نہیں کروں گی۔ اس کے بعد پیر کے ساتھ بختی کی ذرا لمبی مکالمہ بازی ہوئی اور پیر پیری کے جلال میں آ گیا تھا اور اس طرح باتیں کرنے لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ یہی وہ انداز تھا جس سے لوگ مسحور ہو جاتے تھے اور اس کی ہر بات کو آسمان سے اتری ہوئی بات سمجھتے تھے۔ پیچھے دیکھو، پیر نے کہا، تمہارا خاوند کہاں ہے؟ خاوند وہاں نہیں تھا، نہ جانے کس وقت چپکے سے وہ وہاں سے کھسک گیا تھا۔ پیر نے یوں بات کی تھی جیسے اس نے ایک یہ معجزہ کر دکھایا تھا کہ اس کے خاوند کو غائب کر دیا تھا۔ کیا آپ مجھے سیدھی سادھی دیہاتن سمجھتے ہیں؟ بختی نے کہا، میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کے پاس اگر خدائی طاقت ہے تو مجھ سے اپنا یہ حکم منوائیں کہ میں برہنہ ہو کر پلنگ پر لیٹ جاؤں۔
میں صرف اللہ کی ذات کو مانتی ہوں اور اسی کی مدد اور حفاظت کی طلبگار رہتی ہوں۔ ساری عمر پچھتاؤ کی بختی، پیر نے کہا، میں تمہیں سوچنے کی مہلت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر پیر اٹھا اور بختی کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خود آگے آگے چلا اور بختی اس کے پیچھے پیچھے چلتی کمرے سے نکل گئی۔ خاوند اس کا منتظر تھا۔ دونوں پیر کے اشاروں پر وہاں سے نکل آئی۔ بختی نے راستے میں اپنے خاوند کو ایسی ڈانٹ پلائی جس میں پیار کی جھلک نمایاں تھی۔ اس نے غصہ دبا لیا تھا۔ خاوند پر تو وہ برس پڑنا چاہتی تھی کہ وہ اتنا بے غیرت ہو گیا ہی کہ وہ اسے ایک نوجوان بدکار کے پاس چھوڑ کر دبے پاؤں نکل آیا تھا، لیکن اس نے غصہ یہ سوچ کر دبا لیا تھا کہ خاوند کو وہ اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی تھی، لیکن اسے مٹھی میں رکھنے کا کام کچھ مشکل ہو گیا تھا کیونکہ خاوند نے دیکھ لیا تھا کہ پیر صاحب کچھ خفا سے لگتے تھے۔ بختی نے بھی تو ان کے ساتھ کوئی اچھی باتیں نہیں کی تھیں۔ خاوند کو چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ جب بولا تو بختی کی تائید میں نہیں بلکہ مایوس سے لہجے میں کہا کہ بختی ایک بار پھر سوچ لے۔ خاوند کی مجبوری یہ تھی کہ اس کا شعور بیدار ہوا تو اس نے اپنے والدین کو پیر کے آستانے پر جاتے اور ماتھے رگڑتے دیکھا تھا۔ پیر پرستی تو اس کی فطرت میں شامل ہو گئی تھی۔ پھر وہ جب باتیں سمجھنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے اپنے ماں باپ کو خصوصاً ماں سے پیر کی ایسی کرامات سنی تھیں جیسے اللہ نے کن فیکون کی طاقت صرف اس پیر کو عطا کر رکھی ہو۔ یہ مفروضہ کرامات بختی کے خاوند کے ذہن لاشعور میں اتری ہوئی تھیں۔ پیر پرستی نے ہمارے معاشرے میں جڑ اسی وجہ سے پکڑی ہے کہ بزرگ اگلی نسل کے ذہن لاشعور میں اس بدعت اور شرک کو نہایت پر اثر طریقے سے اتارتے ہیں، اور جب اگلی نسل بزرگی کے مقام پر پہنچے تو اس نے یہ ورثہ اگلی نسل کے ذہن لاشعور میں محفوظ کر دیا اور دنیا سے اٹھ گئی۔ قرآن حکیم شاہد ہے کہ کوئی بھی نبی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے تو لوگوں نے انہیں پہلی بات یہ کہی کہ ہمارے بزرگ کیا ہمیں غلط باتیں بتاتے رہے ہیں اور غلط راستے پر ڈال گئے ہیں، ہم ان کے باتوں کو نہ جھٹلائیں گے نہ ان کے دکھائے ہوئے راستے سے ہٹیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں کے اسی استدلال کا سامنا ہوا تھا۔ آج پھر وہی استدلال ہمارے معاشرے کو اپنی بڑی ہی مضبوط گرفت میں لیے ہوئے ہے، اور ان پڑھ بھی اور پڑھے لکھے بھی ایک ہی ڈگر پر چلے جا رہے ہیں۔ بختی کے خاوند کا ذہن اسی گرفت میں آیا ہوا تھا۔ اس پر کلام نرم و نازک بے اثر ہی ہونا تھا۔ اس کے مقابلے میں بختی کو ماں نے کوئی اور ہی راستہ دکھا دیا تھا جو اس کے ذہن لاشعور پر نقش تھا۔ یہ تھا وہ راستہ جس پر اللہ والے چلا کرتے ہیں۔ 2 دن بعد خاوند بختی کو ساتھ لے کر ہوشیار پور چلا گیا۔ وہ طلوع آفتاب سے پہلے روانہ ہو گئی تھی۔ ہوشیار پور پہنچنے تک دکانیں، بازار اور ڈاکٹروں کے کلینک کھل گئی تھی۔ وہ اس ڈاکٹر تک پہنچ گئی جو کلینک اور ٹیسٹ لیبارٹری چلاتا تھا۔ خاوند نے ڈاکٹر سے کہا کہ انہیں شام سے پہلے واپس جانا ہے، اس لیے انہیں رپورٹ اسی روز مل جائے تو بہتر ہے۔ ڈاکٹر نے ارجنٹ رپورٹوں کے لیے ان سے تقریباً دگنی فیس جھاڑی۔ وہ دن بھر سیر سپاٹے کرتے رہے اور ڈاکٹر کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق اس کے کلینک پر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے خاوند کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے قدرتی طور پر محروم ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ وہ کہیں سے بھی ٹیسٹ کروا لے، انگلینڈ چلا جائے، خواہ امریکہ جا کر ٹیسٹ کرا لے، اس کی رپورٹ یہی ہوگی۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی اسے کہتا ہے کہ وہ اس کا علاج کر سکتا ہے تو وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے۔ بختی کی رپورٹ بالکل صاف تھی، اس میں ایسا کوئی نقص نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب، خاوند نے پوچھا، اگر کسی پیر یا پہنچ والے بزرگ کی دعاؤں سے یا تعویذوں سے اولاد ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہے؟ اسی بیوی سے اولاد کا ہونا ممکن ہے، ڈاکٹر نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا، لیکن یہ اولاد تمہاری نہیں ہوگی۔ ہوں تو میں ہندو لیکن خدا کو مانتا ہوں۔ خدا نے تمہیں اس وصف کے بغیر پیدا کیا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی پیر یا کوئی پنڈت یا کوئی بزرگ خدا کے لکھے کو بدل ڈالے یا خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو بدل دے اور وہ کام کر دکھائے جو خدا نے خود بھی نہیں کیا۔ خاوند کے دماغ پر ابھی تک پیر سوار تھا۔ اس نے شاید مایوسی یا محرومی سے گھبرا کر اپنے پیر ہی کی باتیں شروع کر دیں۔ ڈاکٹر ایک تو ڈاکٹر تھا اور دوسرے وہ ہندو تھا۔ اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ خاوند کے جذبات کو ٹھیس تو نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اسے کسی دھوکے میں بھی رکھنا نہیں چاہتا۔ کسی دھوکے میں نہ آ جانا میرے بھائی، ڈاکٹر نے کہا۔ جو پیر یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ تمہیں باپ بنا سکتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ بچہ تمہارا نہیں بلکہ اس پیر کا نطفہ ہوگا۔ وہ ہوشیار پور سے اس کیفیت میں واپس آئے کہ بختی بہت خوش تھی،
لیکن اس کا خاوند مایوس و نامراد تھا۔ اس نے بختی کے باپ بلکہ اس کی ماں کے خاوند کی طرح یہ نہ کیا کہ بختی اس کے راز سے پردہ اٹھا دی۔ وہ کچھ اور سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے پاؤں کے نیچے زمین ہل رہی تھی۔ اب میری سنو، خاوند نے رات بختی سے کہا، میں نے تمہاری بات مان لی تھی اور ٹیسٹ کروا لیا ہے۔ اب میری بات مانو اور کل پیر صاحب کے ہاں چلو، میں انہیں یہ رپورٹ دکھاؤں گا۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ پیر صاحب اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کی درگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہو سکتا ہے پیر صاحب کو ہم پر رحم آ جائے اور وہ کوئی معجزہ کر دکھائیں۔ میں آپ کی یہ بات مان لیتی ہوں، بختی نے کہا۔ آپ کی پیدائش اور تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہے جس کے اثرات سے آپ کو نکالا نہیں جا سکتا۔ یہ سوچ لیں کہ میں اس پیر کی اولاد پیدا نہیں کروں گی۔ اگلے ہی روز دونوں پیر کے ہاں چلے گئے۔ پیر انہیں اس خاص کمرے میں لے گیا۔ خاوند نے ٹیسٹ رپورٹ پیر کے آگے رکھ دی۔ پیر انگریزی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ خاوند نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر نے یہ رپورٹ دی ہے اور کہا ہے کہ پیدائشی نقص ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ کیا کفر بک رہے ہو؟ پیر نے رپورٹ بڑے غصے سے فرش پر پھینکتے ہوئے کہا، تم ایک کافر کی باتوں میں آ گئی؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ ہم مسلمان ہیں؟ مجھ سے پوچھتے تو میں تمہارا یہ سارا خرچہ بچا لیتا اور تمہیں خود ہی بتا دیتا کہ تم اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ لیکن میں یہ بھی ممکن کر دکھاؤں گا۔ تمہارے لیے مجھے 40 راتوں کا چلہ کرنا پڑا تو بھی کروں گا، لیکن یہ شرط پوری کر دو کہ بختی اکیلی میرے سامنے بیٹھی تاکہ میری پڑھائی اور عمل کے اثرات اس کی ذات میں اترتے رہیں۔ یا سرکار، بختی نے کہا، نقص تو ان میں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ انہیں اپنے سامنے کیوں نہیں بٹھاتی؟ آپ کے عمل اور آپ کی پڑھائی کے اثرات ان کے جسم میں اترنے چاہیے تاکہ یہ اولاد پیدا کر سکیں۔ او کم عقل لڑکی، پیر نے کہا، یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے، اس میں دخل اندازی کر کے خدا کی ذات کو ناراض نہ کرو۔ یہیں بیٹھی رہو اور تم میاں باہر انتظار کرو۔ یہ یہی بیٹھیں گے، بختی نے کہا، یہ باہر جائیں گے تو میں بھی باہر چلی جاؤں گی۔ پھر وہی چپخلی شروع ہو گئی۔ پیر جلالی غصے میں آ گیا اور اس نے بختی کے خاوند سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور اس کا دماغ درست کر کے لاؤ، یہ کافروں کی باتوں میں آ گئی ہے۔ بختی نے پیر کو ابھی یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ہندو جوتشی سے مل کر آئی ہے جس نے اس کے مستقبل کے پردے چاک کر کے بہت کچھ دکھا دیا ہے۔ وہ خاوند کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل آئی۔ خاوند تو بڑی ہی تکلیف دہ اور روح کش کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میری سنو بختی، گھر آ کر خاوند نے کہا، اگر اس رپورٹ کو دیکھیں تو میں تمہیں بچہ نہیں دے سکتا، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ تم طلاق لے لو، ورنہ ساری عمر بغیر بچے کی رہو گی؟ مجھے بچہ نہیں، آپ کی محبت چاہیے، بختی نے کہا۔ آپ بچے کی بات کرتے ہیں، میں آپ کی محبت اور آپ کی جان کی خاطر دنیا بھر کے خزانے ٹھکرا سکتی ہوں۔ بچے کے لیے آپ کی امی اور بہنیں بےتاب ہیں۔ اگر آپ یہ آس لگا بیٹھیں کہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر لیں گے تو آپ صاحب اولاد ہو جائیں گی، تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ یہ بھی کر لیں۔ خاوند نے حلفیہ کہا کہ وہ بختی کو نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ خاوند کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی، لیکن سب سے زیادہ مشکل کا سامنا بختی کو تھا۔ اس نے تو جیسے پتھروں سے دشمنی مول لے لی تھی جو از خود ہی برس نہ جانتے تھی۔ بختی اس مہم اور معرکے میں بالکل تنہا تھی، اور وہ عورت تھی، اور پھر اس کی کمزوری یہ بھی تھی کہ وہ بیوی تھی، پھر بھی وہ اپنے محاذ پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا اور وہ اپنی ماں کو تازہ بتازہ خبریں سناتی اور اس سے مشورے اور حوصلہ لیتی رہتی تھی۔ ساس اور اس کی بیٹیوں نے کسی طرح محسوس کر لیا کہ بختی کچھ گڑبڑ کر رہی ہے اور انہیں بے خبر رکھا جا رہا ہے۔ اب تو بختی کا خاوند بھی انہیں ادھوری سی بات سناتا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اکھڑا اکھڑا سا ہے اور ضرور کوئی بھید ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ ایک روز بختی کی ساس اور اس کی بیٹیاں پیر کے ہاں چلی گئیں۔ پیر پہلے ہی بختی کے خلاف بھڑکا بیٹھا تھا اور اس کے ارادے بڑے ہی خطرناک تھی۔ ساس نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ پیر پھٹ پڑا۔ اس نے جو زہر اگلا وہ کسی نہ کسی ذریعے سے بعد میں بختی کے کانوں تک پہنچ گیا۔ ذریعہ یہی تھا کہ اس کی ساس اور نندوں نے سارے محلے میں یہ باتیں پھیلا دیں کہ پیر صاحب نے بختی کے متعلق یہ اور یہ بات کہی ہے۔ پیر نے کہا تھا کہ اس بہو کو چلتا کرو ورنہ سخت نقصان اٹھاؤ گی۔ بختی کو اس نے بددعائیں بھی دی تھیں۔ یہ بھی کہا کہ یہ بڑی منحوس روح ہے اور جس گھر پر اس کا سایہ پڑے گا
وہاں بے برکتی اور نحوست ڈیرا جما لے گی۔ ساس اور نندوں نے بختی سے آنکھیں پھیر لیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بختی نے ہمیں سنایا کہ ایک روز ایک قیمتی پلیٹ ٹوٹ گئی اور اسی شام انڈے دینے والی ایک مرغی جو 1-2 دنوں سے بیمار تھی وہ بھی مر گئی۔ بختی کی ساس نے یہ بھی سارے محلے میں پھیلا دی کہ اس کے گھر میں بختی کی نحوست صاف ظاہر ہونے لگی ہے۔ آج صبح اتنی قیمتی پلیٹ ٹوٹی اور شام کو انڈے دینے والی مرغی مر گئی۔ صرف خاوند تھا جس کا یہ رویہ بختی کے ساتھ پہلے جیسا رہا۔ بختی کو اس کی سہیلیاں اور ملنے والی لڑکیاں بتاتی رہتی تھیں کہ اس کی ساس اور نندیں اس کے خلاف کیا کیا باتیں کر رہی ہیں۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی ساس پیر سے کوئی ایسا عمل یا دعا کرانے گئی تھی کہ اس کا بیٹا بختی کو طلاق دے دے۔ ظاہر ہے پیر نے ضرور کوئی عمل کیا ہوگا اور ساس سے نذرانہ وصول کر لیا ہوگا۔ بختی نے یہ بات اپنے خاوند کو بتائی۔ ہاں میں اب سمجھا، خاوند نے کہا۔ آج دوسرا دن ہے، امی مجھے کوئی خاص پانی پلا رہی ہیں، مجھے الگ بلاتی ہیں اور ایک پیالی میرے ہاتھ میں دے کر کہتی ہیں کہ یہ پی لو۔ میں پی لیتا ہوں۔ اب پتہ چلا کہ اس پانی میں پیر کے تعویذ گھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا میں یہ پانی پینے سے انکار کر دوں؟ انکار نہ کرنا، بختی نے کہا۔ پیتے رہیں اور دیکھیں کہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ خاک اثر نہیں ہوگا۔ میں چاہتی ہی یہی ہوں کہ پیر کے تعویذ بھی آزما لیں۔ خدا کی قسم بختی، خاوند نے کہا، ماں باپ اور بہنوں کو اور گھر کو چھوڑ دوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بختی نے اپنی ماں کو یہ بھی بتایا کہ اس کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس کی ساس اور نندیں کیسا پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ ماں نے اسے کہا کہ وہ حوصلہ قائم رکھنا اور اللہ کو دل سے نہ نکلنے دینا۔ اس سے پہلے بختی نے نماز کبھی باقاعدگی سے نہیں پڑھی تھی۔ اب اس نے نماز میں باقاعدگی اختیار کر لی تھی اور ہر نماز کے بعد اس کے سینے سے دعائیں نکلنے لگیں۔ اس نے پیر کے ہاں جانا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ 2-3 مرتبہ ساس نے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ گھر میں بختی کی وہ پہلے والی حیثیت ہی نہیں رہی، بلکہ خاصی حد تک اسے ایک اچھوت کی زندگی دے دی گئی۔